پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا۔ اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو۔ آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا۔ اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں۔ آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے تو یہ جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نصاب ان لوگوں کا تھا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا۔ تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ بول سکتے ہیں۔ تو مال غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مسجد میں عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا ہو۔